مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ یہ دن ہمیں ایک واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسان پیدا فرمائے ان کا نام آدم ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر وہیں سے نسل چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں حابیل اور قابیل کا۔ حابیل بہت نیک تھے اور قابیل جو ہے وہ ناقابل تھے، اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ کہیں ماں باپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو کہیں وہ آنکھوں کا کانٹا ہوتی ہے۔ حابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے بڑے نیک تھے۔ اس زمانے کا یہ اصول تھا، اس شریعت میں یہ بات عام تھی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نکاح ایک حمل کی جو لڑکی ہوتی دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ ہوتی، جیسے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک ہی حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، حضرت حوا علیہ السلام سے۔ تو پہلے والے حمل سے جو لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے والے حمل میں جو لڑکا آتا اس سے اس کا نکاح ہوتا شرعی اعتبار سے۔ حالانکہ یہ دونوں بھائی بہن ہیں،
لیکن اس زمانے میں اس شریعت میں یہ جائز تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نسل کو بڑھانا تھا، ابھی تو دنیا شروع ہوئی تھی۔ حابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس پر قابیل نے یہ کہا کہ تیرے حصے میں یہ لڑکی آئی ہے، میرے پاس یہ لڑکی آنی چاہیے۔ حابیل نے کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے، شرعی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ضد ہو گئی تو آدم علیہ السلام کی اشارے سے اس وقت یہ معاملہ طے پایا کہ دونوں بیٹوں کو قربانی پیش کرنی چاہیے۔ دیکھیے قربانی کہاں سے چلی ہے۔ ایک کو یہ کہا کہ آپ بھی قربانی پیش کرو، آپ بھی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حصے میں یہ لڑکی آئے گی جس کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل کے پاس بہت سارے دمبے بچڑے وغیرہ تھے۔ حابیل نے ایک دمبا اللہ کی راہ میں ذبح کیا اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا ذبح کر کے۔ قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی تو اس نے گیہوں چاول یا اس طرح کی کوئی چیز پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رکھ دی۔ اور اس زمانے میں یہ بات عام تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اسے صاف کر جائے گی، چٹ کر جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم اپنے بیٹوں کو اس لیے دیا تھا کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ حابیل ہی آگے آنے والا ہے، حابیل ہی کے حصے میں کامیابی آئے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آسمان سے آگ آئی اور وہ جو ڈومبا جو ذبح کر کے رکھا گیا تھا وہ چٹ کر گئی، اور وہ جو اناج وغیرہ رکھا گیا تھا اس کو ویسے ہی رہنے دیا۔ تو ان کی قربانی قبول ہوئی، اس پر آ گیا قابیل کو اور غصہ، اور قرآن کریم نے اس کو مختصراً ذکر کیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی آپ جو ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے کیا کہا؟ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور بھی ضرور آپ کو قتل کر دوں گا۔ غصہ کیوں آ رہا ہے کہ تیری قبول کیوں ہوئی، میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس پر غصہ آ گیا۔ اس پر جواب جو حضرت حابیل نے، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے جواب دیا ہے بہت مختصر، اور یوں سمجھ لیجئے وہی آج کے بیان کا خلاصہ۔ کیا جواب دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ جواب دیا ہے، بہت مختصر ہے۔ خلاصہ صرف اتنا ہے کہ جس کے دل میں صحیح جذبہ ہو، جس کے دل میں گوش نہ ہو، جس کے دل میں دکھلاوا نہ ہو، جس کا دل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہو، کہ ایسے لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے نسل چل رہی ہے، چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آ رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ سیلاب آیا تھا، بہت بڑا سیلاب، بہت بڑا فلڈ آیا تھا، اور اس سیلاب میں حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کشتی بنائیے، آپ کی کشتی میں جو شخص سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ تو ہوا یہ کہ تقریباً 83 افراد تھے وہ بچ گئے جو ان کی کشتی میں آئے،
باقی سب لوگ غرق ہو گئے. یاد رہے نوح علیہ السلام سے پہلے کی پوری نسل اسی سیلاب میں ختم ہو گئی. اب ہمارے یہاں ہم جانتے ہیں کہ ابو البشر ثانی یعنی آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں، لیکن دوسرے باپ جو کہے جاتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کہے جاتے ہیں. ان کی اولاد سے پھر نسل چلی ہے. نوح علیہ السلام کے تقریباً 3 سے 4 بیٹے تھے. آپ جانتے ہیں حام ہے، سام ہے، یافس ہے، اور چوتھا بیٹا کنعان ہے. 4 بیٹے تھے. ان میں سے کنعان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنے باپ کی نہیں مانی، حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں مانی. نوح علیہ السلام نے کہا، قرآن نے کہا ہے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جائیے ہمارے ساتھ. ولا تکن مع الکافرین، کافرین کے ساتھ مت رہیے. لیکن اس وقت بیٹے نے اپنی عقل چلائی اور کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک ایسے پہاڑ پر چلا جاؤں گا جہاں پانی نہیں آ سکے گا. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا. وہ پانی پہاڑ تو کیا اس سے بھی اوپر کتنے اوپر گیا، اور پھر وہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. قرآن میں ہے نا کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہی بچ سکے گا. وحال بینہم الموج، اچانک ان کے درمیان موج آ گئی. فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے، غرق شدہ لوگوں میں سے ہو گئے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں کنعان تو غرق ہو گیا، لیکن جو 3 بیٹے تھے ان میں سے یافس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج کی جو قوم کہی جاتی ہے یہ انہی کی اولاد ہے. یافس کی، نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی. وہ انسان ہے، کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں. یاجوج ماجوج پستہ قد ہیں اور وہ کہیں ہیں اور وہ کسی زمانے میں نکلنے والے ہیں. ایک تفصیلی واقعہ ہے فتن کے سلسلے میں. اور جو سے دوسرے 2 بیٹے ہیں سام اور حام، ان سے پوری نسل چلی ہے. اور پوری نسل چلی، ان نسلوں میں آپ جانتے پیغمبر بھی آتے رہے یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آئے. یہ پوری دنیا کی کائنات پہ جتنے انسان آئے ان میں بیچ میں، پیغمبروں میں بھی سب سے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. اور ابراہیم علیہ السلام کے پھر 2 بیٹے میں سے ایک کا نام اسماعیل جو حضرت ہاجر سے پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق جو حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے. 12 میں ایک بیٹے کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا گیا، ان کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اور پھر یہ نسل چلی ہے. آپ جانتے ہیں یعقوب کا اصل نام اسرائیل ہے، اور ان کی پوری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اس لیے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہیں. کسی نے 4000 تک ذکر کیا اور کسی نے 1,00,000 تک ذکر کیا ہے. مطلب کئی انبیاء آئے ان نسل میں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری نبی جو بنی اسرائیل میں آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اس کا نسب سب سے اعلیٰ ہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بہت اعلیٰ ہے، لیکن آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یوسف کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، اس لیے کہ یوسف بھی نبی ہیں اور ان کے ابو بھی نبی ہیں، ان کے ابو بھی نبی ہیں اور ان کے ابو بھی نبی ہیں. آپ انداز لگا سکتے ہیں. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام. تو ایک بڑا پاکیزہ نسب چلا ہے کہ جن میں اوپر تک نبی، یا اوپر سے چلیں تو نیچے تک 4 پشتوں تک نبی ہی نبی آئے. میرے بھائیو، بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے جو بیٹے حضرت ہاجر سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہم انہی 2 بیٹوں کی یادگار کو اس دن میں مناتے ہیں، اور اسی کا نام قربانی ہے. قربانی تو سب سے پہلے انسان کے 2 بیٹوں میں بھی آئی تھی. ہم نے آپ کو وہ واقعہ بھی ذکر کیا، اور اس میں بھی یہ اصول ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے اعمال قبول فرماتا ہے.
اس قربانی کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ آپ قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ یہ نظر رہنا چاہیے، سامنے رہنا چاہیے کہ اصل گوشت نہیں ہے، اصل کھال نہیں ہے، اصل تو آپ کے دل کا تقوی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو آپ کا گوشت یعنی جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ بلکہ تمہارے دل کی حالت اللہ کے یہاں پہنچتی ہے کہ آپ کا دل کیا ہے، آپ کا جذبہ کیا ہے۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ابراہیم اور اسماعیل نے ایسی قربانی دی تھی کہ آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج اس زمانے میں تو مینڈا آ گیا تھا اور مینڈے کو ذبح کر دیا تھا، ہم اسی یاد کو، اسی تاریخ کو آج بھی مناتے ہیں۔ فرمایا ہم آج بھی جانور کو ذبح کریں گے، لیکن ذبح کرتے کرتے یہ جذبہ رکھیں گے کہ آج جانور کو ذبح کرنے کا وقت آیا تو ہم نے ذبح کر دیا، لیکن اگر کل ہماری جان دینے کا موقع آ جائے تو ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ سامنے رہے گا تو انشاءاللہ تعالی آگے کے کام آسان ہوں گے، آگے کے مراحل آسان ہوں گے۔ قربانی کے موقع سے یہ ضرور کہوں گا کہ قربانی کرتے ہوئے انسان کو اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل لوگ اسے بوجھ سمجھتے ہیں، میرے بھائیوں بوجھ سمجھنے کی چیز نہیں ہے یہ، بلکہ قربانی دل سے کی جائے، اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا پیسہ دیا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، یعنی وہ نصاب کا مالک ہو، تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے میں دریغ نہ کرے، دور نہ ہو قربانی سے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا جو شخص گنجائش رکھتا ہو، نصاب کا مالک ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی سخت وعید، کتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، کہیں ہمارا یہ حال نہ ہو جائے، کہیں ہم خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں قربانی کرنے سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، قربانی اصل نام ہے جو ہے اس بات کا کہ قربانی پہلے سے انسان جانور پال کر قربانی کرتا ہے تو اس کو صدمہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اس موقع سے ایک بات ضرور بیان کرتا ہوں، ہمارے حضرت تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے انسان سنیچر بازار سے آخر میں لاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخری دن لاؤں گا اور پہلے ہی دن ذبح کر لوں گا، قربانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اصل قربانی آپ دیکھیے، ہمارے بزرگوں میں ایک شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جن کا نام محمود حسن ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، بڑے آدمی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مولانا، بہت بڑے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑی بڑی شخصیات، ان سب کے وہ استاذ تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ کہتے ہیں وہ جیسے ہی رمضان گزر جاتا، ان کا ہمیشہ کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ رمضان گزرتے ہی وہ ایک بچڑا لے لیتے تھے اور اسے پالتے تھے باقاعدہ، اس کی پرورش ایسے کرتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے، اور اس کو تیار کرتے تھے، بہت زیادہ چارہ کھلاتے تھے۔ اور تذکرہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ کتاب ہے مولانا عزیز الرحمان بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس طرح پالتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پالتے ہیں، اور اس کو اپنے سے اتنا قریب کرتے تھے کہ وہ بچڑا ان کے ساتھ ساتھ کلاس تک جاتا تھا جہاں وہ سبق پڑھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب سبق پڑھا کر فارغ ہوتے تو وہ بچڑا بھی ان کے ساتھ ساتھ واپس ہوتا، اتنا اس کو اپنے سے مانوس کرتے تھے۔ آپ انداز لگائیے کس طریقے سے اس کو پالتے ہوں گے۔ اور مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا، ملفوظات فقیہ الامت میں ہے کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری دنوں میں گھاس چارہ بند کر دیتے تھے، بلکہ اس کی جگہ پر وہ بالٹی بھر کر دودھ پلاتے تھے، چارہ نہیں کھلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے اور جلیبی کھلاتے تھے اور مہندی لگاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس طریقے سے بچڑے کو پال کر جب پہلا دن قربانی کا ہوتا تو اس دن بچڑے کو ذبح کر دے، ایک طرف ان کی چھری چل رہی ہوتی تو دوسری طرف ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ کہتے ہیں یہ اصل قربانی ہے،
میرے بھائیوں، ہم لوگ 2 دن پہلے، 5 دن پہلے، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے جانور کو لے کر ذبح کرتے ہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہم تو ایسے ہی جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، بلکہ پال کر ذبح کرنا یہ دل کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اصل تو صدمہ ہونا چاہیے، یہ اصل قربانی ہے کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، انہی باپ بیٹوں کی یادگار کو ہم منا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حج بھی انہی باپ بیٹوں کی یادگار ہے جو حج کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے وہاں سعی بھی ہوتی ہے اور وہاں زمزم بھی لوگ پیتے ہیں، یہ سب انہی باپ بیٹوں کی یادگار ہے۔ اور آج ہم جو ذبح کریں گے، قربانی کریں گے، یہ بھی انہی باپ بیٹوں کی یادگار ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، یہ قربانیاں تمہارے باپ یعنی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کچھ ملے گا بھی ہمیں اس میں؟ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس لیے کہ گوشت تو ملنے ہی والا ہے، کھال تو ملنے ہی والی ہے، جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے، کیا ہمیں کچھ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ حسنتن کا لفظ ہے، اور قرآن میں ایک جگہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک حسنہ لائے گا اس کے بدلے میں اللہ اس کو کتنا دیں گے؟ 10۔ تو اگر یہاں پر ہر بال پر ایک حسنہ ہے تو اس کو 10 ملنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے بال اور کتنے حسنہ اور کتنی نیکیاں ملے گی۔ معلوم ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ اور فرمایا اس زمانے میں تو وہاں تو بھیڑ اور مینڈے چلتے تھے، یعنی گھینٹے میں تو صحابہ نے پوچھا، وہ بس سوپ فیہا یا رسول اللہ، اون جو ہے، اون یہ جو گھینٹوں میں اون ہوتا ہے، کہ اس میں اللہ کے رسول کیا ہے؟ کہ وہ تو ویسے الجھا ہوا ہوتا ہے، اس میں تو کئی بال چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا اس کے بھی ہر بال پر ایک ایک نیکی ملے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ ایک طرف ہم ذبح بھی کر رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی کو ایسا ہی سمجھو جیسے کہ کسی زمانے میں بادشاہ ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی انہیں گفٹ دیتا تو وہ گفٹ کے اوپر ہاتھ رکھتا بادشاہ، اور وہ گفٹ اسے واپس کر دیتا، کہا کہ یہ آپ استعمال کیجیے۔ اور یہ گفٹ کے اوپر بادشاہ کا ہاتھ رکھنا یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ قبول ہو گیا۔ فرمایا آپ چھری چلائیں گے گویا اللہ کا ہاتھ اس پر پڑ گیا، جب اللہ کا ہاتھ پڑ گیا بس اللہ کو تو خون بہانا مقصود ہے، ان دنوں میں خون بہا دیا، اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ اب یہ پورا جانور آپ کا ہی ہے، کسی کا نہیں۔ کھاؤ پیو، یہ ایام کھانے اور پینے کے ہیں، کھاتے رہیے، گوشت کھائیے، جو کھانا ہے وہ کھائیے، بس آپ ذبح کر کے اللہ کو راضی کیجیے، یہی مقصود ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں میں 3 دنوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے چھوٹے سے مسائل بھی 2-4 منٹ میں بیان کر دوں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ 2-3 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان دنوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے، جانور کو قبلہ رخ صحیح طور پر لوگ لٹاتے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح لٹانا ہے جیسے ادھر قبلہ ہے نا، تو اسی طرف جانور کے پاؤں ہونے چاہیے، جیسے اس طرف قبلہ ہے جانور کے پاؤں اسی طرف ہونے چاہیے۔ اس میں کوتاہی بہت ہوتی ہے، اور ہم جب ذبح کریں گے تو ہمارا منہ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ بس اب آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہے گردن کو کس طرف لے جانا ہے اور کس طرف مروڑنا ہے۔ اگر آپ پاؤں چاروں ایک طرف رکھیں گے تو خود بخود آپ کو ذبح کرنے کا طریقہ آ جائے گا، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، لیکن 4 میں سے 3 بھی کٹ جائے گی تو جانور حلال ہو جائے گا، یہ بہت مشہور بات ہے۔ لیکن ذبح کرتے وقت جو سب لوگ، کوئی پاؤں پکڑتا ہے، کوئی دم پکڑتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس موقع پر سب کو تکبیر نہیں پڑھنا ہے، سب کو نام نہیں بولنا ہے، بل سب کو اللہ کا نام نہیں بولنا ہے، یہاں پر بسم اللہ یا اللہ اکبر اتنا ہی بولنا ہے۔ لوگ پوری تکبیر پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، پوری تکبیر نہیں ہے، یہاں پر صرف بسم اللہ یا اللہ اکبر بولنا ہے ذبح کرتے وقت، اور وہ بھی صرف اور صرف ذبح کرنے والے کو۔ اور اگر کسی کا ہاتھ ایسا ہے کہ اس سے کٹ نہیں رہا ہے اور کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پکڑ کر، تو جو سپورٹ کر رہا ہے اس کو بھی بولنا ہے۔ اور اگر کسی نے ایک رگ کاٹی اور چھری قصاب کو دے دی، کسائی کو دے دی، تو کسائی باقی کی 2-3 رگیں کاٹ رہا ہے، ابھی 3 رگیں کٹی نہیں تھی، تو کسائی کو پھر سے بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے۔ اگر وہ نہیں بولے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔
اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 2، لوگ جو ہے اس موقع پر جو ہے چٹھی لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس پہ اتنے نام ہیں اور 7 نام کو باقاعدہ بولتے ہیں اور پھر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں. ارے بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ کیا چیز ہے کہ آپ چٹھی لے کر کھڑے ہو رہے ہیں اور باقاعدہ اس کو لٹا بھی دیا ہے، رک جاؤ نام یاد کر لوں. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس میں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے خریدا تھا جانور، اس وقت اگر وہ 7 نام کی آپ نے نیت کر لی ہے، وہ نیت ہو گئی. اگر میں وہاں آ کر ذبح کر لوں اور اگر میرے نام سے کروں تب بھی نہیں ہوگا وہ جانور میرے نام پر، وہ تو آپ ہی کے نام سے ذبح ہوگا. بس وہ نیت ہو چکی ہے. آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے. ہاں دعائیں ہیں وہ آپ پہلے پڑھ لیں. لمبی دعائیں ہیں، عوام شاید پڑھ بھی نہ پائے. ان صلاتی و نسکی و محیائی، وہ پوری آیت پڑھنی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ بھی پڑھنا ہے. اور دعا ذبح کے بعد اللہم تقبلہ منی، یہ بھی پڑھنا ہے. یہ تفصیل ہے. تو اس موقع پر جو ہے ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نام مستقل لے کر کھڑے نہ ہو، اور بلکہ آپ نیت پہلے سے کر لیں گے تب بھی ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے جس کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے تو یہ لفظ نہ بولیں کہ میں ان کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. اگر ایسا بول دیا تو جانور حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ نام پر تو اللہ ہی کے نام پر ذبح ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح ہوگا تو جانور حرام ہو جائے گا، آپ کھا بھی نہیں سکتے. اس لیے ہم کو کیا بولنا ہے؟ ان کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، ان کی جانب سے ذبح کر رہا ہوں. ذبح تو اللہ ہی کے نام پر ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، ان کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں. ذرا اس تعبیر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پہلے نیت کر چکے ہیں تو یہ نام بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس سیدھے بسم اللہ اللہ اکبر آپ سمجھ سکتے ہوں گے. اس کے علاوہ مجھے جو اس موقع پر کچھ بتانا ہے تو کوئی ایسی چیز تو رہنے گی. ہاں جو ہے گندگی اور ایسی کوئی چیز، جیسے جتنی چیزیں خون ہے اور جو ہے چربی ہے، اسی طریقے سے کھال ہے، اسی طریقے سے جو ہے اوج ہے، یہ سب چیزوں کو ایسی جگہ پر رکھیں کہ ہمارے برادران وطن اگر وہاں سے گزرے تو ان کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں. ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھیں کہ ہم جس جگہ ذبح کر رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، صاف ستھری ہو، اور بار بار اس کی صفائی کریں تاکہ آنے جانے والوں کو ٹھیس نہ پہنچے. کسی کو تکلیف پہنچانا یہ ہمارا مذہب نہیں بتاتا. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دو، وقت ہو چکا ہے. بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو ہے اس موقع پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ملتا ہے ایک جانور کو تکلیف پہنچانے سے، تو ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے. ہمارا مذہب تو جو ہے چیونٹی جو ہے جب تک ڈنک نہ دے وہاں تک چیونٹی کو مارنے کو بھی پسند نہیں کیا گیا. تو کیا ہم کیسے ایسے جانور کو ذبح کر دیں گے؟ ایسے نہیں کر سکتے. ہمارا مذہب جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ جس گھر کے پڑوس میں رہ رہے ہیں اگر وہ غریب ہیں تو آپ اگر اچھے فروٹ کھا رہے ہیں اس کے پھل سامنے مت ڈالیے. اگر آپ سامنے ڈالیں گے ان کے بچوں کی نظر پڑے گی تو ان کو تکلیف پہنچے گی کہ ہم نہ ہی لا سکتے، ہمارے ابا یہ چیز نہیں لا سکتے. تو دیکھو ایک غریب کے لیے کتنا لحاظ کیا گیا ہے ہمارے مذہب میں. تو ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم اللہ کے حکم پر ذبح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول فرمائیں، ہماری یہ بات قبول فرمائے، ہماری یہ مجلس قبول فرمائے، اور آگے والے دن اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزار دے. پورے عالم اسلام میں صحیح طریقے سے قربانی ہو جائے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں. اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں آپ کو نماز کا طریقہ بتلا دوں.